ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں سجاد نذر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ عافیہ صدیقی کون ہے اور اس کا نام کیوں دنیا کی نمبر 1 وانٹڈ لسٹ میں آ گیا تھا۔ یہ ایسی داستان ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ آج سچ کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ویڈیو میں نے ایک لمبی ریسرچ کر کے بنائی ہے جو آپ کو جھوٹ کا پلندہ ناکام کر کے سچ بتائے گی۔ ناظرین، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے 300 سالوں میں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دنیا کی ذہین ترین عورت ہے۔ ڈاکٹر عافیہ 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نیورو سائنٹسٹ تھیں، نیورو سرجن تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ 1992 کو اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ گئیں۔ ڈاکٹر عافیہ نے امریکی ریسرچ یونیورسٹی MIT سے تعلیم حاصل کی۔ امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ کا پہلے ایک بھائی موجود تھا جو کہ آرکیٹیکٹ بن گیا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کو 2 ہی شوق تھے، ایک پڑھائی کا اور دوسرا دین اسلام کا پرچار۔ 1992 میں ڈاکٹر عافیہ نے اپنی ریسرچ کی بنا پر $5000 امریکی کا ایوارڈ جیتا۔ 1995 میں ان کی شادی ڈاکٹر امجد محمد خان سے ہوئی جو بعد میں CIA کا بہت بڑا مورا بن گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 3 بچے تھے، آخری بیٹا 2002 میں پیدا ہوا اور ڈاکٹر عافیہ کے 2 بچوں کو مار دیا گیا اور ایک بچہ پاکستان میں رہ گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سرجن تھی اور بائیو کیمسٹری پر کام کر رہی تھی۔ ان کی ریسرچ اتنی تگڑی تھی کہ آج تک امریکہ کے سائنسدان بھی وہ ریسرچ نہ کر سکے۔ امریکہ کو خطرہ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کا اسلام کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور ان کی ریسرچ پاکستان کے لیے بایولوجیکل ہتھیار بنانے کے کام آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی افغانستان جنگ کے خلاف تھی۔ امریکہ نے بڑی کوشش کی کہ ڈاکٹر عافیہ یہودیوں کے ایجنڈے پر کام کرے اور ڈاکٹر عافیہ نے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ بس یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی تھوڑی سی ریسرچ امریکی سائنسدانوں کے ہاتھ لگی کیونکہ وہ امریکہ میں پڑھ رہی تھی اور وہیں ریسرچ کر رہی تھی۔ تو امریکی سائنسدانوں نے FBI یعنی کہ امریکی ایجنسی کو بتایا کہ اگر یہ ریسرچ پاکستان اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی تو امریکہ کی تباہی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر عافیہ پاکستان میں کام کرنا چاہتی تھی اور امریکہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی ریسرچ ان کے ہاتھ لگے اور وہ اسے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ امریکہ نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں۔ جب ڈاکٹر عافیہ نے نہ مانا تو ان کے خاوند کو جو کہ CIA یعنی کہ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے لگا اور ان کا مورا بھی بن چکا تھا، اسے استعمال کیا گیا کہ آپ کہیں ڈاکٹر عافیہ کا القاعدہ سے تعلق تھا۔ اس نے اور بھی ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کی، مگر یہ ایک من گھڑت کہانی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح 9/11 ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ FBI یعنی امریکی ایجنسی نے الزام لگایا کہ اس کا القاعدہ سے تعلق ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ 2003 میں پرویز مشرف نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح ضیاء الحق نے امریکہ کو دھوکے میں رکھ کر پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ریسرچ کو استعمال کرتا اور ملک میں سائنسدان پیدا کرتا۔ جنرل پرویز مشرف نے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس کا حوالہ وہ اپنی کتاب میں بھی دے چکے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ نے اسے ایوارڈ بھی دیے تھے۔ بعد میں جب اس کی کتاب کا اردو میں ترجمہ چھپا تو اس پیراگراف کو نکال دیا گیا۔ اس کے دور میں 5 سال کسی کو بھی نہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر عافیہ کہاں ہے۔ ان کے پیچھے بھارتی، اسرائیلی اور ملک دشمن عناصر تھے۔ جب ڈاکٹر عافیہ کو بگرام جیل تک پہنچا دیا گیا تو یہودیوں نے ان کے ہم جماعت ہندوؤں کو بھیجا، آپ جا کر جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بات چیت کرو اور اس کی ریسرچ لینے کی کوشش کرو۔ اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ریسرچ دے دو تو آپ کو یہاں سے نکلوا دیں گے، مگر دراصل ریسرچ حاصل کرنے کے بعد اسے قتل کر دیتے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پتا تھا کہ یہ یہودیوں کے بھیجے ہوئے کرندے ہیں، اگر میں نے ان کو اپنی ریسرچ بتا دی تو انہوں نے خطرناک ہتھیار بنا کر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، مگر انہوں نے ریسرچ نہیں بتائی۔ ڈاکٹر عافیہ کو اتنا مارا جاتا کہ بگرام جیل سے چھوٹ کر آنے والے قیدی بھی کہتے تھے کہ ایک عورت کے چیخنے کی راتوں کو آواز آتی تھی
اس آواز نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ بگرام جیل افغانستان میں ہے اور وہاں سے رہا ہو کر آنے والے قیدی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج بھی وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہودی زانی وہاں ہر کسی کو مار دیتے ہیں، مگر انہوں نے کس وجہ سے ان کو قید رکھا ہوا ہے ذرا سوچئے۔ صرف اس لیے کہ وہ اس کی ریسرچ لینا چاہتے تھے۔ جب سارے مظالم کے بعد وہ نہ مانی تو انہوں نے انجیکشن لگانا شروع کر دیے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ذہنی مریض بن جائے اور اپنی ریسرچ کو بھول جائے۔ آج کافی حد تک وہ ذہنی مریض بھی بن چکی ہیں۔ اس کے 2 بچے مار دیے گئے، ان کا ریپ بھی ہوا تھا، مگر انہوں نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ یہ یہودی امریکی مسلمانوں کو مار دیں گے، اس بات کا ڈاکٹر عافیہ کو خطرہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایک عورت مر جائے یعنی قربانی دے دے، مگر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ جب یہ سارے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے فائرنگ کا جھوٹا مقدمہ بنایا اور اسے امریکہ لے کر گئے اور جج سے 86 سال کی سزا سنوا دی۔ سب سیاستدان مشرف کے خلاف عافیہ صدیقی کے معاملے کو استعمال کرتے رہے۔ زرداری، نواز شریف ڈاکٹر عافیہ کو قوم کی بیٹی کہتے رہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ ریپ بھی ہوا ہے یا نہیں، اور وہ ایسی ریسرچ رکھتی تھی جو پاکستان اور اہل اسلام کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ یہ سیاستدان یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ان پر لگا ہوا فائرنگ کا الزام جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اگر برطانوی صحافی جو مسلمان ہو گئی تھی وہ نہ بتاتی کہ قیدی نمبر 650 ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ میڈیا ڈاکٹر عافیہ کے معاملے کو فوج کے خلاف استعمال کرتا رہا، جبکہ یہ خالص مشرف کا کام تھا۔ اس کی آڑ میں میڈیا آدھا سچ بتا رہا تھا۔ پاکستانی میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ میں اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ نواز شریف جب اقتدار میں آئے تو امریکی صدر براک اوباما کی طرف سے کہا گیا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ صدیقی کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور اس پر کام بھی کر سکتے ہیں، مگر CIA یعنی بھارتی ایجنسی نے بالکل انکار کر دیا اور نواز شریف کو منع کر دیا۔ CIA نے نواز شریف کو منع کر دیا کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، اور انہوں نے کچھ نہ کیا۔ میڈیا نے اربوں خربوں کمائے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک دہشت گرد ہے۔ ان خبروں میں پاکستان کی فوج کو بھی بدنام کیا گیا اور دنیا میں منفی خبر جاتی رہی کہ عافیہ اس کے لیے کام کرتی تھی، اس کے لیے کام کرتی تھی۔ نون لیگ نے اس پر سیاست کی۔ اگر نواز شریف سچا ہوتا تو اس معاملے پر امریکہ سے بات کرتا، کیونکہ وہ خود CIA کا ایک بھیجا گیا مورا تھا، اس لیے اس نے ایسا کرنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ ناظرین، 2003 کے بعد اب 2023 میں 20 سال کے بعد اس کی بہن سے اس کی ملاقات کروائی گئی، جنہوں نے خود صرف اور صرف ایک دوسروں کو دیکھا اور بات تک نہ کر سکی، کیونکہ درمیان میں ایک موٹا شیشہ حائل تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے ملاقات کے بعد میڈیا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یہی اوقات ہے، ارباب حکومت قوم کو سچ بتائے، کیا ہم غلام ہیں؟ ہم ان کے کتوں سے بھی برتر ہیں کہ کتے کبھی نہ کبھی بھاؤ تو کر سکتے ہیں مگر ہم بھاؤ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ انتہائی شرمناک بات ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ریسرچ۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں